اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا ناصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، کیوں نہ مدد کی ان کی الذین ان معبودوں نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنائے، یعنی ان کی مدد ان معبودوں نے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا، خدا بنایا، ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خود جواب ارشاد فرماتا ہے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کے وقت وہ معبود جو اللہ کے علاوہ لوگ جن پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کو ہی اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے گم ہو جاتے ہیں، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب یہ جو بناتے تھے اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود تھے، یہ سارا کا سارا ان کا بہتان تھا اور افتراء، یعنی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے کچھ ان کے منصوبے تھے، اپنے ذہن سے انہوں نے یہ سارے کے سارے نظریات بنائے ہوئے تھے۔ لہذا ہر وہ شے جو انسان اپنے ذہن سے اخذ کرے، اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت سے وہ اصول ٹکرا رہے ہوں تو ایسے اصول اختیار کرنا شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ ہاں، وہ اصول جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر دے، جن کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر دے، وہ اسباب اختیار کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی کوئی حیثیت دینا حرام بھی ہے، اور اگر کوئی شخص حیثیت ہی اسی اعتبار سے دے کہ بس اللہ کے مقابلے میں اللہ کی حیثیت بالکل دے دے، تو وہ بندہ گویا کہ شرک کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ شرک یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کسی کو حیثیت دینا۔ تو اس حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے صرفنا پھیرے، صرفا یصرفو پھیرنا، جب ہم نے پھیرے الیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، نفرم من الجن، بہت سارے جنات، نفر گروہ کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نفری، وہ بھی اسی سے ہے، نفرن، یعنی بہت ساری جماعت جنوں کی، ہم نے بہت سارے جنات پھیرے آپ کی طرف، یستمعون القرآن، اور وہ آپ کی بات کو بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں، بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ یہ 7 جن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور بعد علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 9 تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ کس مقام پہ؟ بطن نخلہ، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی ادائی کر رہے تھے۔ اس وقت یہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس لیے حاضر ہوئے کہ جو قرات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کے اندر، وہ فجر کا وقت تھا، جو وہاں پر فرما رہے تھے وہ ساری کی ساری سن لیں۔ یعنی قرآن مقدس کی آیات کو سننے کے لیے یہ جنات وہاں پہ حاضر ہوئے۔ اور سنا بھی کیسے؟ یستمعون القرآن، نارمل نہیں سنا۔ ایک ہوتا ہے بس نارمل، ٹھیک ہے آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، مثلا آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ آواز باہر تک بھی جا رہی ہے، اور باہر بندے 2 آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اب ان کی ادھر توجہ نہیں ہوگی مگر کانوں تک آواز ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ یہ تو ہوتی ہے سماعت، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی، مگر استماع یہ ہوتا ہے کہ آواز کو پورے توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ سننا، کیا کہا جا رہا ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے استماع۔ اب وہ سارے کے سارے قرآن مقدس کو کان لگا کر سنتے تھے۔ فلما حاضروہ، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے، یعنی پہلے کان لگا کے سن رہے تھے پھر آگے آئے، قالو، تو وہ آپس میں بولے، انصتو، اوے چپ ہو جاؤ۔ آپس میں کیا کہنے لگے؟ انصتو، چپ ہو جاؤ، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو جو اللہ کا کلام ہے یہ اچھے طریقے سے سن سکیں۔ فلما قضی، پھر جب قرات مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، جیسے ہی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کو سنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، جنات نے سنا، خاموشی سے سنا، دھیان سے سنا، اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ جو پیچھے جنات وہاں پہ باقی تھے وہاں پہ واپس گئے اور جا کر ان کو ڈر سنانے لگے اللہ تعالیٰ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانے لگے۔ قالو، اب یہ جنات اپنی قوم کو جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ ان جنات نے، یہ جو 7 یا 9 جنات تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا اور پھر واپس اپنے جنات کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے آج ایک ایسی کتاب کو سنا ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم ایسی کتاب کو آج ہم نے سنا ہے جو کہ اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں، پہلا پیغام تھا، انبیاء کا پیغام تھا، اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی جنات قرآن مقدس کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے یہدی الی الحق، جو کہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم، اور سیدھا راستہ جو ہے اس کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جنات بھی مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، مکلف ہیں، باقاعدہ قرآن مقدس پڑھتے بھی ہیں، قرآن مقدس پڑھاتے بھی ہیں۔ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، حضور کے گن بھی گاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ باقاعدہ ایک مخلوق ہے،
اس لیے جس طرح باقی مخلوقات کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اسی طرح جنات کا بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور دو مخلوقات مکلف ہیں جن میں انسان ہیں اور جنات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جن خیر خواہی کے کام بھی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے جنات جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی لگاتا ہے نیکی کے کام کرنے میں، اور وہ انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جنات جو ہیں یہ انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے، دیکھیں ہم بہت سارے مواقع پر ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ضرورت مند ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو نے فلاں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اور وہ اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے قرآن مقدس کی خصوصیت کے حوالے سے بیان کی۔ دوسری بات انہوں نے کی، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 7 نمائندے یا 9 نمائندے انہوں نے کہا کہ اللہ کے منادی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا جواب دو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اللہ اکبر، اور اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنات بھی اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اور یہاں پر یہ بھی بات انہوں نے کی کہ اللہ کے نبی کی بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ جنات بھی اس بات کو دیکھیں بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اور جو اللہ کے نبی یعنی دائی، اللہ کے دائی، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے۔ وہ کہاں بھاگے گا؟ جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ زمین سے نہیں نکل سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب جنات کی آپس کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمارے سامنے بیان کیا، جس سے یہ بات واضح ہوئی جو اس پورے واقعے سے کہ قرآن مقدس سے ہدایت لینے کے لیے ایک اصول تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات کو غور سے سنیں۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کی تعلیم ہو اور آپ اس مجلس میں چلے جائیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ لاابالی کیفیت میں بیٹھیں۔ اگر بیٹھنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی توہین بھی پسند نہیں فرماتا۔ اس کا کلام ہے نا، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو غور سے سنا جائے۔ ہم چاہتے ہیں نا، آپ گفتگو کر رہے ہوں، آپ کے بچے بیٹھے ہوں اور وہ آگے سے آپ کی گفتگو کو توجہ نہ دیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ نہ بیٹھے ہوں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوں تو آپ باقاعدہ چاہتے ہیں نا میری بات کی طرف توجہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میری بات کو غور سے سنا جائے۔ جو نہیں سنتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو غور کے ساتھ سنا جائے، تب جا کے ہدایت کا راستہ انسان کے لیے کھلتا ہے۔ نمبر 2، جب آپ ہدایت کی بات سن لیں، اپنے لوگوں میں جا کے اللہ کا پیغام سنائیں۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں۔
تیسرا، جنات کے اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ آپ اور میں کیا کریں کہ جس طرح جنات نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی بات کو مان لو، اچھے رہ جاؤ گے، اس کی دعوت کو قبول کر لو، اگر تم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا تو زمین کی حد سے تم باہر نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر تم نہیں جا سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی پھر نہیں ہوگا۔ ان تمام آیات سے بنیادی طور پر قرآن مقدس کا اعجاز اور قرآن مقدس کے ساتھ محبت کے ثمرات جو نظر آتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب مقدس کے ساتھ دل و جان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔